یہ جوتا جب تک پاؤں میں ہو تو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ جوتا جب پاؤں سے اتر جائے تو بڑے مسائل کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کو اس جوتے کے متعلق ایک بنیادی اہم ترین اور ایک شرعی مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور میں گھبرانے کی بات اس لیے کی کہ یہ جوتا ہمیشہ مسائل کھڑا کرتا ہے۔ گھر میں ہو، میاں بیوی کے درمیان انبن ہو، جوتے کا استعمال ہو، مسائل کھڑا کر دے گا۔ بسر بازار آپ ہوں، کوئی عورت سینڈل اتار کے، جوتا اتار کے کسی کو مارے، مسئلہ کشمیر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جوتا اس وقت تک تو اچھا لگتا ہے جب تک یہ پاؤں میں ہو، لیکن پاؤں سے اترے تو یہ مسائل در مسائل کھڑا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس جوتے کا ایک اہم ترین مسئلہ نماز جنازہ کے دوران بھی پیش آتا ہے، کیونکہ وہاں بھی یہ بڑے بڑے مسائل کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھے تو اس کے لیے مسائل ہیں، جوتے اتار کر نماز جنازہ پڑھے تو اس کے لیے اپنی ذاتی طور پر اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس جوتے کے متعلق میں آپ کے سامنے ایک اہم ترین مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ نماز جنازہ کے دوران جوتے کے ساتھ نماز پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟ جوتا اتارنا چاہیے، جوتا اتار کر نماز جنازہ پڑھنا چاہیے، یا پھر یہ کہ جوتے سمیت بھی آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ انتہائی اہم ترین مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ تمام تر کنفیوژن جو آپ کے ذہن میں ہے، اس تمام تر کنفیوژن کو آپ کے سامنے حل کیا جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ پھر آپ نماز جنازہ کے دوران کسی قسم کی پریشانی کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ عام نماز میں اور نماز جنازہ میں فرق کیا ہے، کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جوتے سمیت آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں تو لوگ پھر سوچتے ہیں کہ نماز انتہائی اہم ترین عبادت ہے، تو اس اہم ترین عبادت کو جوتے سمیت پڑھنا کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بے ادبی ہوگی، یہ تو بہت بڑی گستاخی ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے عام نمازوں میں اور نماز جنازہ میں جو بنیادی فرق ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے نماز جنازہ کے دوران جوتے سمیت نماز جنازہ پڑھنے کا جو مسئلہ ہے اس کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ نماز جنازہ اور عام نمازوں میں کئی اعتبار سے فرق ہے۔ مثال کے طور پر عام جو نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو عام نماز پڑھتے ہوئے آپ کو رکوع اور سجدہ دونوں چیزیں کرنی پڑتی ہیں، جبکہ نماز جنازہ کے دوران نہ رکوع ہے نہ ہی سجدہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عام نمازوں کے دوران آپ کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، جبکہ نماز جنازہ کے لیے بھی باوضو ہونا شرط ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ عام نمازوں کی ادائیگی کے وقت اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو تو کم از کم 1 میل تک پانی تلاشنا لازمی ہو جاتا ہے۔ 1 میل تک پانی تلاشے بغیر آپ تیمم کر کے عام نماز ادا نہیں کر سکتے، جبکہ نماز جنازہ کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر آپ کے پاس پانی تو موجود ہے، 1 میل سے کم بلکہ چند ایک فاصلے پر پانی موجود ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں وضو کرنے کے لیے گیا، پانی ہے تو نزدیک قرب و جوار میں ہے، لیکن میں وضو کرنے کے لیے گیا تو نماز جنازہ نکل جائے گی، اس لیے آپ اس موقع پر اگر فوراً تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیں تو آپ شریک ہو سکتے ہیں، آپ کو شرعاً اجازت ہے۔ تو اس اعتبار سے اور بھی کئی اعتبار سے نماز جنازہ اور عام نمازوں میں فرق ہے، تو اس لیے عام نمازیں تو آپ جوتے سمیت نہیں ادا کر سکتے۔ اور ایک اور بنیادی فرق بھی ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ عام جو نمازیں ہیں وہ مسجد میں ادا ہوتی ہیں، مسجد کے اندر ادا ہوتی ہیں، جبکہ نماز جنازہ یا تو کھلے میدان میں ادا ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ اگر مسجد کے اندر بھی ادا ہو تو اس کے اندر بھی کئی مسائل ہیں، کئی تفصیلات ہیں۔ مثال کے طور پر آپ میت کو مسجد کے اندر نہیں لا سکتے، مسجد کے باہر محراب کے باہر میت کو رکھا جائے گا، پھر مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اس کی تفصیل ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ لیکن سب سے اہم ترین مسئلہ جس کے بارے میں لوگ بحث و مباحثہ بھی کرتے ہیں اور لوگ عام طور پر اس مسئلے میں کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہوئے جوتے اتار کر نماز جنازہ پڑھیں یا جوتے سمیت نماز جنازہ پڑھیں۔ تو دیکھیے بات بہت سمپل سی ہے، لوگوں نے اس کو تھوڑا سا مشکل بنا دیا ہے، پیچیدہ بنا دیا ہے۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ جوتوں سمیت نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے چند ایک شرائط ہیں۔
پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا جوتا، آپ کا یہ جوتا اوپر سے بھی پاک ہے، اندر سے بھی پاک ہے، نیچے سے بھی پاک ہے، نیچے جو تلوا ہے اس کا یہ بھی پاک ہے، کہیں پر جوتے میں نجاست نہیں لگی ہوئی، تو آپ جوتے سمیت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے شرعاً کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ لیکن اگر جوتے کے اوپر نجاست لگی ہو، اوپر والے حصے پر اگر نجاست لگی ہے، جوتے کے اندر نجاست لگی ہوئی ہے، تو پھر آپ جوتے سمیت نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ جوتا اتار کر آپ کو نماز جنازہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر جوتے کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہے، جوتے کے نچلے حصے میں تلوے میں اگر نجاست لگی ہوئی ہے، تو اس صورت میں آپ جوتا اتار کر آپ جوتے کے اوپر والے حصے پر آپ پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر جوتا اوپر سے بھی پاک ہے، جوتا اندر سے بھی پاک ہے، جوتا نیچے سے بھی پاک ہے، تو پھر تو آپ جوتے سمیت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے رکوع اور سجدہ تو کرنا نہیں ہے، اور جوتے سمیت اگر رکوع اور سجدہ کرنا ہو تو اس صورت میں پاؤں کو فولڈ کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، تو نماز جنازہ میں تو نہ رکوع ہے نہ ہی سجدہ ہے، اور سجدے کے دوران آپ کو پاؤں موو کرنے کی، پاؤں فولڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس لیے جوتے سمیت نماز جنازہ پڑھنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں۔ البتہ یہ کہ کچھ لوگ اپنے دل میں وہم رکھتے ہیں یا اس کو خلاف ادب سمجھتے ہیں، تو چلے وہ جوتا اتار کر اور جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھ لیں، لیکن اس کا خیال رکھیں کہ آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہے یا نہیں لگی، یعنی جوتے کو چیک کرنا لازمی ہے، جوتے کو دیکھنا لازمی ہے، جوتے کو اندر سے، اوپر سے، نیچے سے دیکھنا لازمی ہے۔ آپ دیکھیں، پرکھیں، جانچیں، اگر جوتے میں نجاست نہیں لگی ہوئی، نہ اوپر لگی ہوئی ہے، نہ اندر لگی ہوئی ہے، نہ نیچے لگی ہوئی ہے، تو آپ جوتے سمیت نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اور اگر جوتے کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر تو آپ جوتا پہن کر بھی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، جوتے کے اوپر بھی پاؤں رکھ کر آپ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ اور اگر جوتے کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہے، نچلے والے حصے میں نجاست لگی ہوئی ہے، تو اس صورت میں آپ کو اتنی اجازت ہے کہ آپ جوتا اتاریں، جوتا اتار کے جوتے کے اوپر پاؤں رکھ کر آپ نماز جنازہ پڑھیں۔ اور اگر آپ نے جوتے اتار کر نماز پڑھنی ہے تو اس صورت میں ایک بات کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس زمین پر کھڑے ہو کر آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو اس زمین کا پاک ہونا، زمین کے اس حصے کا جہاں پر آپ نے پاؤں رکھے ہیں اس کا پاک ہونا بھی لازمی ہے، یعنی ظاہری طور پر نجاست دکھنی نہیں چاہیے، کیونکہ زمین تو ویسے پاک ہے، اور زمین کے اوپر اگر نجاست لگ بھی جائے اور وہ خشک ہو جائے تب بھی یہ زمین پاک ہو جاتی ہے، لیکن بعض نجاستیں ایسی ہوتی ہیں یا بسا اوقات نجاست مری ہوتی ہے، دکھی ہوئی ہوتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، تو اگر نجاست مری ہو، نظر آ رہی ہو اور نجاست زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہو تو پھر آپ اس جگہ کے اوپر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔